subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 8th کلاس اردو جماعت ہشتم، یہ چوتھی غزل ہے جسے ادیب مالیگانوی نے لکھا ہے۔ اس کے سوالات کے جوابات اور سرگرمیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، غزل کے حوالے سے ذیل کی سرگرمیاں مکمل کیجئے۔ جان پہچان کی مدد سے ادیب مالیگانوی کے تعارف کے شب کی خاکے کو مکمل کیجئے۔ اصل نام، پیدائش، انتقال، پیشہ، ذوق، انجمن ادارت اور رکنیت۔ اصل نام محمد بشیر، پیدائش 1909 عیسوی، انتقال 1987 عیسوی۔ پیشہ معلمی، ذوق شعر و ادب، انجمن خسر الادب، ادارت ماہ نامہ خورشید۔ خطابات اور کتابیں۔ خطابات، شاعر حیات، فخر مہاراشٹر، ادیب الملک۔ کتابیں، چراغ رہ گزر، تبسم، شوخیاں، نئے رنگ، خطاط ادیب۔ درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ شاعر نے نئی راہ زندگی نکالنے کی کیا وجہ بیان کی ہے؟ دوسرا، حسن صداقت سے دوستی کر کے شاعر نے کس کی دشمنی خرید لی ہے؟ تیسرا، کمال جوش جنوں کے حد سے گزر جانے کا انجام کیا ہوا؟ چوتھا، سب سے زیادہ برائی کرنے والوں کے ساتھ شاعر نے کیا سلوک کیا؟ پانچواں، مقطع کے شعر میں عزم خلیل سے کیا مراد ہے؟ پہلے کا جواب ہے، شاعر نے نئی راہ زندگی نکالنے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ انہیں کسی کی پیروی کرنا پسند نہیں تھا۔ دوسرا، حسن صداقت سے دوستی کر کے شاعر نے زمانے کی دشمنی خرید لی ہے۔ تیسرا، کمال جوش جنوں کے حد سے گزر جانے سے شاعر نے اپنے چاک گریباں کی ہنسی خود ہی اڑائی ہے۔ چوتھا، سب سے زیادہ برائی کرنے والوں کے ساتھ شاعر نے یہ سلوک کیا کہ انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا۔ پانچویں کا جواب ہے، مقطع کے شعر میں شاعر نے جو عزم خلیل کا ذکر کیا ہے، اس سے شاعر کی مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عزم و ارادہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق کی تلاش میں تھے۔ وہ جب بھی ناکام ہوتے تھے تو پھر ایک نئے عزم سے آگے بڑھتے، آخر کار وہ حق کی تلاش میں کامیاب ہو گئے۔ شاعر کے حسن سلوک کو ظاہر کرنے والا شعر نقل کیجئے۔ غزل سے صنعت تضاد کا شعر تلاش کر کے لکھیے۔ غزل سے تلمی کا شعر تلاش کر کے لکھیے۔ رہے جو سب سے زیادہ میری برائی میں، رہے جو سب سے زیادہ میری برائی میں، نہ کی دعاؤں میں ان کے لیے کمی میں نے۔ بڑھا کے حسن صداقت سے دوستی میں نے، خرید لی زمانے سے دشمنی میں نے۔ اب دیکھیے، دوستی اور دشمنی دو الفاظ کی ضد استعمال کیے گئے ہیں اور یہ صنعت تضاد کا شعر ہے۔ پڑا جو وقت تو عزم خلیل لے کے ادیب، پڑا جو وقت تو عزم خلیل لے کے ادیب، مٹا کے رکھ دیا آداب آزری میں نے۔ اب یہ عزم خلیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ایسی نظم جس میں کسی تاریخی واقعے کا ذکر کیا جاتا ہے، ایسے اشعار کو استعمال کی گئی صنعت کو صنعت تلمی کہتے ہیں۔ قبول کی نہ زمانے کی پیروی میں نے، نکالی ایک نئی راہ زندگی میں نے۔ اس شعر کے متعلق اپنے خیالات لکھیے۔ رہے جو سب سے زیادہ میری برائی میں، نہ کی دعاؤں میں ان کے لیے کمی میں نے۔ اس شعر کا مطلب بیان کیجئے۔ پہلے کا مطلب ہے، شاعر نے اس شعر میں کہا ہے کہ اس نے زمانے کی پیروی کرنے کی بجائے زندگی کی نئی راہ نکالی ہے۔ میرے خیال میں شاعر نے یہاں یہ پیغام دیا ہے کہ جو بلند حوصلہ ہوتے ہیں وہ دوسروں کی تقلید نہیں کرتے بلکہ اپنے لیے نئے راستے تلاش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہواؤں کا رخ بھی بدل سکتے ہیں، ایسے ہی لوگ دنیا میں انقلاب لاتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ شعر بہت ہی عمدہ ہے۔ اگلے شعر کا مطلب ہے، شاعر نے اس شعر میں اپنے حسن سلوک کا ذکر کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جو لوگ میری برائی کرتے رہتے ہیں، میں ان کے حق میں دعائیں کرتا رہا۔ ان کے لیے میں نے دعا میں
کبھی کمی نہیں کی۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔